السلام علیکم۔ علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں بہت سے ایسے الفاظ جو کہ عربی سے اردو میں آئے ہیں، ان کے غلط معنی اور مفہوم اپنائے ہیں اور ان کو استعمال کیا ہے، ان اصطلاحوں کو۔ اس میں سے اگر میں یہ گننے بیٹھ جاؤں تو بہت لمبا چوڑا لیکچر بن سکتا ہے، بلکہ کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے: تمدن، تصوف، شریعت، کلام، بتان عجم کے پجاری تمام۔ تمدن بھی بتان عجم کا پجاری ہو گیا، تصوف بھی، شریعت بھی اور کلام بھی۔ بھئی باقی ساری چیزیں مان لیتے ہیں کہ ہم بتان عجم کے پجاری ہو سکتے ہیں، لیکن شریعت تو نہیں ہو سکتی۔ شریعت کو تو شارع نے لے کے چلنا ہوتا ہے یا اس کے ماننے والوں نے لے کے چلنا ہوتا ہے، وہ غلام ہو سکتے ہیں۔ وہ بھی شریعت کو غلام نہیں کر سکتے، خود غلام ہو سکتے ہیں۔ شریعت کیسے غلام ہو سکتی ہے؟ تمدن، تصوف، شریعت، کلام، بتان عجم کے پجاری تمام۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ یہ تو ٹھیک ہے شعر، لیکن پہلے شعر کے مصرعے میں جہاں ان شریعت کے بارے میں یہ ذکر کیا گیا ہے، بھائی شریعت تو دین کو کہتے ہیں، دین ایک مکمل نظام ہے، تو اس کے چلنے والے جو ہوتے ہیں وہ بتان عجم کے پجاری تمام تو ہو سکتے ہیں، شریعت تو نہیں ہو سکتی۔ میرا کام اسلامک ورلڈ کی امن اور یونائٹی کا ہے۔ تصوف بھی ہو سکتا ہے کہ بتان عجم کا پجاری ہو، اس نے عجم نے پیدا کیا ہو۔ شریعت، کلام میں بھی عجم کا اثر آ گیا ہو، لیکن یہ مطلب شریعت کو نکال کے کلام میں، تصوف میں، تمدن میں بتان عجم کا اثر آ گیا ہو۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شریعت میں بتان عجم کا اثر آ گیا ہو، یا شریعت بتان عجم کی اطاعت میں آ گئی ہو؟ شریعت نہیں، بلکہ اس کو ماننے والے اس کی اطاعت میں آ گئے۔ میرا کام اسلامک ورلڈ کی امن اور یونائٹی کا ہے۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی۔ نسبت، وحدت، خدمت، خیر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔